بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاتم طائی کا ایک واقعہ خود اس کی بیوی معاویہ نے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسی قحط سالی واقعہ ہوئی کہ اونٹ، گائیں، بکری سب ہی ہلاک ہو گئے، اور ایک رات تو ہم نے بہت بھوک کے ساتھ گزاری۔ بس حاتم نے اپنے لڑکے کو اور میں نے حاتم کی لڑکی کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں باتوں میں مجھے بہلانا شروع کیا تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ حاتم کی بے قراری اور انچکشی دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا اور میں خاموش ہو گئی تاکہ وہ بھی سو جائے اور خیال کرے کہ میں سو گئی۔ چنانچہ حاتم نے مجھے کئی بار کہا سو گئی، میں نے جواب نہیں دیا، بس وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد خیمے کے سامنے کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ حاتم نے سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک عورت ہے جو یہ کہہ رہی ہے، ابو سفیانہ، میں تیرے پاس بھوکے پیاسے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ حاتم نے کہا، اپنے بچوں کو میرے پاس لے آ، باخدا میں ان کو سیر کر دوں گا۔ حاتم کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے فوراً اٹھ کر کہا، حاتم کس چیز کے ساتھ سیر کرے گا جبکہ خود تیرے بچے بھوک کی وجہ سے بلا بہلائے نہیں سوئے۔ پس حاتم نے اٹھ کر اپنے گھوڑے کو ذبح کر ڈالا اور آگ روشن کر کے اس عورت کو ایک چھری دے کر کہا، اس کے گوشت کو بھون کر تو بھی کھا اور اپنے بچوں کو بھی کھلا، اور مجھے کہا تو بھی اپنے بچوں کو جگا دے۔ میں نے اپنے بچوں کو بیدار کیا۔ حاتم نے کہا، خدا کی قسم، یہ بڑی کمینگی ہے کہ تم لوگ کھاتے رہو اور اہل محلہ کی حالت بھوک کی وجہ سے تم جیسی ہو۔ بس حاتم نے محلے میں گھر گھر جا کر اعلان کیا۔ اہل محلہ سب جمع ہو گئے اور سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا، مگر حاتم چادر لپیٹ کر ایک کونے میں بیٹھا رہا اور ایک بوٹی تک نہیں چکھی، یہاں تک کہ گھوڑے کا گوشت سب ختم ہو گیا۔ ایک دوسرا واقعہ حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے کہ حاتم طائی بہت سخی آدمی تھا۔ ایک دفعہ وہ جنگل کے اندر جا رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ اور راستہ بھٹک گیا۔ رات بہت گزر چکی تھی، اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس جھونپڑی کے اندر گیا، وہاں ایک بوڑھی عورت اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ عورت سے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں ایک رات کے لیے۔ عورت نے کہا کہ مہمان نوازی کے لیے ہم حاضر ہیں۔ عرب کے اندر دستور ہی یہی ہوتا تھا کہ مہمان جب ان کے گھر کے اندر آ جائے تو ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، مہمان آئے ہیں، ان کے آرام کا بندوبست کرو۔ بیٹے نے بکری ذبح کی اور بکری کا گوشت بھونا اور کلیجی کو علیحدہ پکایا۔ جب کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا اور دیکھا کہ مہمان صرف کلیجی کھا رہے ہیں، وہ اٹھا، دوبارہ دوسری بکری ذبح کی، وہ بھی ان کے سامنے لا کر رکھ دی، حتیٰ کہ اس نے 10 بکریاں ذبح کر دی۔ حاتم طائی جب کھانے سے فارغ ہوا، اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے کلیجی اچھی لگتی ہے اور تو کہاں سے لے کر آیا؟ اس نے کہا، میری 10 بکریاں تھیں، میں نے دیکھا کہ میرے مہمان کلیجی کے بہت شوقین ہیں تو میں نے اپنی 10 بکریوں کو ذبح کر دیا۔ حاتم طائی بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، میں کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا سخی ہوں، مجھ سے بڑا سخی اس دنیا کے اندر کوئی نہیں، لیکن اس بچے نے ثابت کر دیا کہ یہ مجھ سے بھی بڑا سخی ہے۔ اسے کہتے ہیں سخاوت۔ اس کے پاس صرف 10 بکریوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس نے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ حاتم طائی پوری رات اس کی سخاوت کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ صبح اٹھا اور جانے لگا تو اسے 10,000 دینار دے کر چلا گیا۔ حاتم طائی نے کہا، یہ تیری سخاوت کا بدلہ نہیں ہے، یہ میں تجھے ویسے ہی دے رہا ہوں۔